الرحیم السلام علیکم، میرا نام شیلا تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کو کیونکہ گرمیاں چل رہی ہیں تو اس حساب سے گرمیوں کے حساب سے ہم آپ کو آج اسپغول کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ اسپغول، اس کے بیج بہت سے امراض کے لیے اکسیر ہے۔ قدرت نے اس وسیع و عریض دنیا میں ایسے بے شمار پودے اور جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جن میں متعدد امراض کو دور کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسپغول کا شمار بھی ایسے ہی مسیحا قسم کے پودوں میں ہوتا ہے جس کے ننھے بیج سخت تکلیف دہ امراض سے انسان کو نجات دلانے کی حیران کن تاثیر رکھتے ہیں۔ یہ نباتاتی دوا نہ صرف معدے اور آنتوں کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ سخت رسولیوں کو گھٹلانے اور جوڑوں کا درد دور کرنے میں بھی بے حد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جب جسم کو پرکشش اور اعضاء کو متناسب بنانے کا شعبہ باقاعدہ پیشے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اسپغول کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ کو جسمانی موزونیت عطا کرنے اور موٹاپے سے نجات دلانے میں بھی یہی قدرتی دوا خدمات انجام دے رہی ہے۔ اسپغول کے انہی فوائد کے پیش نظر اس کے بیجوں کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آیا ہے۔ یونانی طبیب اس کی اہمیت سے واقف تھے، اسی طرح مسلمان حکماء اور اتباع نے بھی مختلف امراض میں اسے استعمال کیا ہے۔ اسپغول کا پودا ہندوستان کے بیشتر علاقوں، مشرقی و مغربی پنجاب، سندھ اور ایران میں بڑے پیمانے پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اب دنیا کے بیشتر ممالک میں طب جدید کے ماہرین بھی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے اسپغول تجویز کرنے لگے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اس پودے پر اعلیٰ درجے کی تحقیق ہو رہی ہے۔ اسپغول کی اس مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بالکل بے ضرر دوا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں یا بہت زیادہ عرصے تک استعمال کے باوجود اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسپغول کو اسپغول کیوں کہتے ہیں، اس کی بڑی وجہ دلچسپ ہے۔ اسپغول دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی اسپ اور غول کا لفظ کان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس پودے کے بیج کی شکل گھوڑے کے کان سے مشابہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام اسپغول رکھ دیا گیا۔ انگریزوں نے اسی نام کا تلفظ قدرے تبدیل کر کے اسے اسپاگولا کہنا شروع کر دیا۔ اسپغول کے بیج بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی لمبائی 1 انچ کے 10ویں حصے کے اور چوڑائی 1 انچ کے 20ویں حصے کے برابر ہوتی ہے۔ ان کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے، ان کے محبب سطح پر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، یہ اسپغول تاب کہلاتا ہے۔ بیج کے اوپر سفید رنگ کا باریک خول چڑھا ہوتا ہے جسے الگ کر لیا جاتا ہے، یہی خول اسپغول کا چھلکا یا بھوسی کہلاتا ہے۔ اسپغول کے بیج اور چھلکے دونوں ہی مختلف امراض کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسپغول بطور دوا کھلایا بھی جاتا ہے اور بطور مرہم اسے بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم ان امراض کا ذکر کریں گے جن میں اسپغول کو بطور دوا کھلایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر معالج آپ کو اسپغول کے بیج کھانے کی ہدایت کرے تو ان بیجوں کو چبانے کی غلطی نہ کیجیے۔ ہمیشہ ان بیجوں کو چبائے بغیر ثابت حالت میں ہی نگل لینا چاہیے۔ دراصل ان بیجوں پر جز چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس میں ایک طرح کا لعاب دار مادہ ہوتا ہے۔ جب آپ سالم بیج کو نگل لیتے ہیں تو معدے میں پہنچ کر اس بیج پر موجودہ چکنائی یا لعاب الگ ہو جاتا ہے اور بقیہ حصہ اجابت کے ساتھ ثابت حالت میں ہی خارج ہو جاتا ہے۔ بیج پر موجود چکنائی آپ کو معدے کے امراض سے نجات دلائے گی، اور اگر آپ بیج چبا کر یا کوٹ کر کھائیں گے تو بہت سارے ایسے ناہموار اور سخت ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا جن کے کنارے بلیڈ کی سی دھار کے ہوں گے۔ یہ نوکیلے اور سخت ٹکڑے آپ کی آنتوں میں پہنچ کر اپنی وہ کارروائی کریں گے جو ان کا حق ہے، یعنی یہ آپ کی نرم آنتوں میں چبھ کر خراش پیدا کریں گے اور بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوگا۔ اگر معالج نے آپ کے لیے اسپغول کے بیجوں کا چھلکا تجویز کیا ہے جسے عام طور پر اسپغول کی بھوسی کہا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جو بھوسی خریدیں اسے سفید رنگ کے چھلکوں کی شکل کا ہونا چاہیے۔ باریک صفوف اور آٹے کی طرح بھوسی قابل اعتبار نہیں ہے، بعض اوقات اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ بھارت سے درآمد شدہ بھوسی بازار میں دستیاب ہے جو قدرے گران قیمت تو ہے لیکن اس کا معیار اچھا ہے۔ بہت سے دوا ساز ادارے بھی اسپغول کی بھوسی صاف کر کے سربند ڈبوں میں فروخت کرتے ہیں۔
لیکن اس بھوسی کو کچھ دن رکھنے سے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی مستند اور بڑے ادارے سے جاری ہونے والی بھوسی خریدنی چاہیے۔ ان امراض کی بات کرتے ہیں جن میں اسپغول بطور دوا کھلایا جاتا ہے۔